بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم مطالعہ کر رہے تھے کتاب امام ابن قیم کی کتاب الروح، 27ویں پیج پر ہم تھے۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے خوابوں کا اتفاق روایت کے مانند ہے۔ پڑھتے ہیں، اگرچہ مندرجہ بالا خواب اس مسئلے کے ثبوت کے لیے دلیل نہیں، لیکن اس موضوع پر خواب لاتعداد ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری رائے میں تمہارے خواب اس بات پر متفق ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی مسئلے پر مومنوں کے خوابوں کا ایک جیسا ہونا ان کی روایت رائے کے قائم مقام ہے، اور اللہ کے ہاں بھی وہ چیز اچھی یا بری ہے جو ان کے نزدیک اچھی یا بری ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ دلیلوں سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ خوابوں کے واقعات تو شہادت کے طور پر ہیں۔ مردہ جنازے کے شرکاء سے مانوس ہوتا ہے۔ صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ مردہ مدفون ہونے کے بعد جنازے میں شریک ہونے والوں سے مانوس ہوتا ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ مرض الموت میں عمر بن عاص دیوار کی طرف رخ پھیر کر کافی دیر تک روتے رہے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ فرمایا، ہم سب سے افضل توحید و رسالت کے اقرار کو سمجھتے تھے۔ میری زندگی 3 مختلف حالات سے گزری ہے۔ ایک زمانے میں تو مجھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض تھا، اور آپ کے قتل کرنے سے زیادہ مجھے کوئی بات عزیز نہ تھی۔ اگر خدا نخواستہ میں اس حالت پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی تھا۔ پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنا ہاتھ پھیلا دیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ میں بولا، ایک شرط ہے۔ فرمایا، کیا؟ میں بولا، شرط یہ ہے کہ میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اور ہجرت اور حج پہلے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں؟ اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میری نگاہ میں سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلالت کے باعث آپ کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکتا۔ اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھتا تو نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ جلالت شان کے باعث اچھی طرح دیکھتا ہی نہ تھا۔ اگر میں اس حالت پر فوت ہو جاتا تو مجھے توقع تھی کہ جنتی ہوتا۔ پھر مجھے ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ نامعلوم ان کے باعث میرا انجام کیا ہوگا۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نوحہ کرنے والی نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفنا چکو تو میرے قبر کے 4 جانب اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر اونٹنی ذبح کرنے اور اس کا گوشت بانٹنے میں لگتی ہے، تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے رب کے قاصد کیا لے کر لوٹتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مردہ حاضرین قبر سے مانوس اور خوش ہوتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھنا۔ سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ دفنانے کے بعد ان کی قبر کے پاس تلاوت قرآن پاک کی جائے۔ عبدالحق سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا تھا کہ ان کی قبر پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ معلّہ بن عبد الرحمن کی بھی یہی رائے تھی۔ امام احمد رحمۃ اللہ شروع میں تو قائل نہ تھے، کیونکہ یہ اثر انہیں نہیں پہنچا تھا، مگر بعد میں قائل ہو گئے تھے۔
علا بن لجلال سے مروی ہے کہ میرے والد نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن کرنا اور اس میں اتارتے وقت بسم اللہ والا سنت رسول اللہ پڑھنا اور مٹی ڈال کر قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی شروع والی آیتیں پڑھنا، کیونکہ میں نے ابن عمر کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جامع الجلال۔ عباس دوری سے روایت منسوب ہے کہ میں نے امام احمد رحمۃ اللہ سے دریافت کیا کہ قبر پر قرات سے متعلق کوئی روایت محفوظ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اور جب یحییٰ بن معین سے پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ علی بن موسیٰ الحداد سے روایت ہے کہ میں احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ رحمہم اللہ کی میت میں ایک جنازے میں شریک تھا۔ دفنانے سے فراغت پر ایک نابینا قبر کے پاس قرات کرنے لگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قبر کے پاس قرات بدعت ہے۔ پھر جب ہم قبرستان سے نکلے تو بن قدامہ نے امام احمد سے فرمایا آپ مبشر حلبی کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ثقہ ہیں؟ کہا آپ نے ان سے کچھ روایات لکھی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا مجھے مبشر نے عبد الرحمن بن علا بن جلاج سے انہوں نے اپنے باپ سے خبر دی کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ دفن کرنے کے بعد ان کے سرہانے بقرہ کی ابتدائی اور آخری رکوع پڑھا جائے، اور فرمایا تھا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا کہ آپ نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ پھر ان سے امام احمد نے کہا کہ جا کر اس نابینا سے کہہ دو کہ قرات کرے۔ حسن بن صباح سے روایت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ سے قبر کے پاس قرات کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ امام شعبی سے مروی ہے کہ جب انصار کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حسن بن جردی سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بہن کے قبر کے پاس سورہ ملک پڑھی۔ پھر ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ کی بہن کو خواب میں دیکھا، فرماتی تھی اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی قرات سے مجھے فائدہ ہوا۔ ایک شخص اپنی ماں کے قبر پر جا کر ہر جمعے کو سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک اس سورت سے ثواب ملتا ہے تو اس قبرستان کے مردوں کو ثواب بخش۔ اگلے جمعے کو اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ بولا ہاں۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اپنی قبر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے آپ کا نام لے کر کہا کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو بخش گئے۔ اس میں سے کچھ ثواب ہمیں بھی ملا یا ہمیں بخش دیا گیا، یا اسی طرح کا کوئی جملہ بولا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کے پاس یاسین پڑھو۔ اس کے دو معنی ہیں، یعنی مرنے والوں کے پاس پڑھو یا ان کی قبروں پر پڑھو، لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس کے علاوہ مرنے والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اس میں توحید و آخرت کا بیان ہے، اور فرزندان توحید کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور توحید پر ختم ہونے والوں پر رشک ہے۔ فرمایا سورہ یاسین کی آیت ہے کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی الآخر، کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ یہ خوشخبری سن کر روح مسرور ہوتی ہے اور اللہ کی ملاقات چاہتی ہے۔
پھر اللہ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے۔ یہ صورت قرآن کا دل ہے۔ اگر یہ مرنے والے کے قریب پڑھی جائے تو اس کے عجیب خصوصیت ہے۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ ہم اپنے شیخ ابو الوقت عبد الاول کے عالم نزع کے وقت موجود تھے۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور مسکرائے اور یہ آیت پڑھی، یا لیت قومی یعلمون الآخر، اور سدھار گئے۔ لوگوں کی زمانہ قدیم سے یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھا کرتے تھے۔ چوتھے، اگر صحابہ کرام اس حدیث سے یہ مطلب سمجھتے کہ مردوں کی قبور پر یاسین پڑھنے کا حکم ہے تو تعمیل ارشاد فرماتے اور یہ عمل ان میں مشہور ہوتا اور ان کی عادت میں شامل ہوتا۔ پانچویں، یاسین پڑھنے سے مرنے والے کو فائدہ پہنچانا اور قرأت کے وقت اس کے دل و دماغ کو اس کی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہوتا ہے تاکہ قرآن کی تلاوت سنتے سنتے اس کی آخری سانسیں ختم ہو۔ لیکن قبر پر پڑھنے سے کیا فائدہ، کیونکہ ثواب یا تو قرأت سے ملتا ہے یا قرأت سننے سے، دونوں صورتوں میں عمل ہے، اور جو قبر میں اتر گیا اس کا عمل ختم ہو چکا۔ حافظ ابو محمد عبد الحق الشبیلی نے اس موضوع پر بحث کی ہے اور یہ عنوان قائم کیا ہے، یہ بیان کہ مردے زندہ سے سوال کرتے ہیں اور ان کے اقوال و اعمال جانتے ہیں، اور یہ حدیث لائے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاننے والے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس گزرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو وہ اسے ضرور پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر اجنبی پر سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے قریب بیٹھتا ہے تو جب تک اٹھتا نہیں وہ اس سے مانوس رہتا ہے۔ حافظ صاحب نے یہ دلیل دی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر سلام کرتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ سلیمان بن نعیم سے مروی ہے کہ میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے اور سلام کرتے ہیں، کیا آپ کو خبر ہو جاتی ہے؟ فرمایا، ہاں، اور میں انہیں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم اہل الدیار پڑھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب قبر کو سلام کرنے والے کی اور اس کی دعا کی آگاہی ہو جاتی ہے۔ فضل بن موفق سے مروی ہے کہ میں بار بار کثرت سے اپنے باپ کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک جنازے میں شامل ہوا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، قبر پر نہ جا سکا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے پوچھا، کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم میں مسلسل آگاہ رہتا ہوں۔ جب تم پل سے اتر کر میرے پاس آ کر بیٹھتے ہو پھر اٹھ کر واپس ہوتے ہو تو مسلسل میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں جب تک تم پل سے اتر نہیں جاتے۔ عمر بن دینار سے مروی ہے کہ مرنے والا اپنے اہل و عیال کے احوال سے آگاہ رہتا ہے، اسے ان کے نہلانے اور کفنانے کی خبر رہتی ہے اور وہ انہیں دیکھتا ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ مردہ اپنی اولاد کے نیک اعمال سے قبر میں خوش ہوتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے قبر پر تلقین، تو انشاءاللہ ہم
اگلی بار اس کو پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج ہم نے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روح کا پیج نمبر 31 تک پڑھا ہے. اللہ سے توفیق کی دعا کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.